بلہ چلا گیا. میں نے یہ بڑا تفصیلی فیصلہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. بہت سی ریزرویشنز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. آئین کی خلاف ورزیاں ملٹیپل پیجز پر بتائی گئی ہیں, لکھی گئی ہیں کہ کس طرح تحریک انصاف نے ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی. آپ کو یہ فیصلہ پڑھ کے لگا کہ یہ چیزیں پوری کرنی چاہیے تھی تحریک انصاف کو؟ دیکھیں, اس فیصلے میں آئین کی خلاف ورزی کا ذکر نہیں ہے, یہ بڑا ضروری ہے. پی ٹی آئی کے آئین کی, چلے میں معافی چاہتا ہوں, پی ٹی آئی تحریک انصاف کے آئین کی, یہ ضروری ہے کہنا. جس خوبصورتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان, میں معافی چاہتا ہوں, جس خوبصورتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین تحریک انصاف کا پڑھا ہے, کاش کہ ہم پاکستان کے آئین پر بھی پاکستان میں اس طرح عمل کر لیں تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے. جی سوری, تحریک انصاف کے آئین کی بات کر رہا تھا. جی, کہا یہ ہے الیکشن کمیشن نے کہ تحریک انصاف کا جو آئین ہے, جو کہ ظاہر ایک اندرونی دستاویز ہے, اس میں جو مجاز ادارہ تھا الیکشن کرانے کے حوالے سے, اس ادارے نے الیکشن نہیں کرایا. ایک چیف الیکشن کمشنر مقرر ہو گیا اور ادارہ جو تھا اس میں دیگر ممبران ہونے تھے اور اس ادارے نے الیکشن نہیں کرایا. اسی طرح ایک دو اور انہوں نے نقائص کی نشاندہی کی ہے جو کہ خالصتاً اندرونی نوعیت کے ہیں. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں کوئی سکم تھا, یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ووٹ غلط پڑے یا کسی کو ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں دیا گیا. تمام تر جو اس فیصلے کا دار و مدار ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جن افسران نے کہا انہوں نے کہ ممبرز کو کنٹیسٹ کرنے کا الیکشن موقع نہیں دیا گیا. دیکھیں, یہ ایک بائی دا وے سی بات ہے. اصل ان کا فوکس یہی ہے, کیونکہ دیکھیں اگر اس طرف جانا تھا تو پھر تو شہادت اور گواہی کے بعد ایک بڑی تفصیلی ایک شہادت پر مبنی ایک فیصلہ ہونا چاہیے تھا. ایسا تو ہوا نہیں. انہوں نے بائی دا وے ایک سرسری طور پہ یہ بات کر دی. اس کے لیے نہ کوئی گواہ پیش ہوا, نہ کسی نے آ کے ایگزامینیشن ان چیف کیا, نہ کراس ایگزامینیشن ہوئی, جو ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بھی بات کو ثابت کرنے کا. اصل ان کا جو فوکس ہے وہ یہی ہے. لہٰذا میری نظر میں یہ بات انتہائی کمزور ہے جس طرح سے انہوں نے کی ہے. جب ایک پارٹی نے الیکشن کرا دیا, اس کا افسر جو ہے اس کی تعیناتی ٹھیک تھی یا نہیں تھی, اس کی وجہ سے آپ پورے کے پورے الیکشن کو کالعدم قرار نہیں دے سکتے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ آپ دیکھیں کہ آئین پاکستان یہ گارنٹی کرتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو بطور جماعت الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہوگا. آئین پاکستان میں انٹرا پارٹی الیکشن کا کوئی ذکر نہیں ہے. 17ویں ترمیم کے ذریعے کچھ عرصے کے لیے یہ ڈالا گیا تھا آرٹیکل 17 میں, لیکن 18ویں ترمیم نے اس کو حذف کر دیا. لہٰذا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جماعت موجود ہے, اور الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ افسران کی غلط تعیناتی کی وجہ سے تحریک انصاف بطور جماعت موجود ہی نہیں رہی, جب جماعت موجود ہے اور اس کو الیکشن لڑنے کا بھی حق حاصل ہے تو پھر سمبل اس کا ایک بنیادی حق ہے. سر کتنا بڑا, بالکل ٹھیک ہوگا, یہ بتائیں کتنا بڑا نقصان ہے تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پر سمبل نہ ملنا؟ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی دیہی آبادی, میرا خیال ہے کہ جی میں نے کہا نقصان, لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہے کہ جو ناقابل تلافی ہو. میرا خیال ہے محنت زیادہ کرنی پڑے گی. اگر سمبل نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کے ہر امیدوار کا اپنا ایک کوئی علیحدہ سمبل ہوگا, اور ظاہر ہے اس سے ذہنوں میں ایک طرح سے ایک ہیجان پیدا ہوگا, کنفیوژن پیدا ہوگی. لیکن محنت زیادہ کر کے اس دشواری کو سر میں آتا ہوں اس پر کتنا نقصان ہوگا. لیکن میں عرض کروں, دیکھیں مجھے اس وقت مصمم یقین ہے کہ عدالتیں جو ہیں اس سمبل کو بحال کر دیں گی. یہ انتہائی کمزور فیصلہ تھا. اس فیصلے نے ایک طرح سے پارٹی کے وجود کو منہدم کر دیا ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس فیصلے کو برقرار رکھیں گے. اور میں آتا ہوں اس کے اوپر جو نامینیشن پیپرز چھیننے کی فوٹیجز یا مبینہ فوٹیجز اور جو کمپلینٹس آئیں ملٹیپل ٹائمز مختلف حلقوں سے آئیں, اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں آپ کے پاس. میں ذرا خاقانی صاحب سے پوچھ لوں. خاقانی صاحب, ظاہر ہے الیکشن کا ماحول ہے, تحریک انصاف ظاہر ہے ان کا اپنے سیٹ آف ایشوز اور پرابلمز ہیں جن کی ہم راجہ صاحب سے بات کریں. آپ